اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے تذکرہ موت۔ تذکرہ موت کی تعریف، آیت مبارکہ، حدیث شریف اور واقعات کے متعلق میں آج بیان کروں گی۔ اینڈ تک لازمی سنیے گا، شکریہ۔ اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجیے گا۔ تذکرہ موت۔ تذکرہ موت کی تعریف: خوف خدا پیدا کرنے، سچی توبہ کرنے، رب العزت سے ملاقات کرنے، دنیا سے جان چھوٹنے، قرب الہی کے مراتب پانے، اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت حاصل کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا تذکرہ موت کہلاتا ہے۔ آیت مبارکہ: اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کلُّ نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ کنز ایمان: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حدیث مبارکہ: لذتوں کو ختم کرنے والی موت کی یاد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کر کے لذتوں کو بدمزہ کر دو تاکہ ان کی طرف طبیعت مائل نہ ہو اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت کی یاد۔ واقعہ ہے موت کی یاد۔ حضرت سیدنا سالم علیہ رحمۃ اللہ حکیم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مالک روم سے کچھ قاصد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ حسیب کے پاس آئیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جب تم لوگ کسی کو اپنا بادشاہ بناتے ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کہا، جب ہم کسی کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں تو اس کے پاس ایک گورکن یعنی قبر کھودنے والا آ کر کہتا ہے، اے بادشاہ، اللہ عز و جل تیری اصلاح فرمائے۔ جب تجھ سے پہلے بادشاہ تخت نشین ہوا تو اس نے مجھے حکم دیا، میری قبر اس طرح بنانا اور مجھے اسی طرح دفن کرنا۔ چنانچہ قبر تیار کر لی گئی۔ پھر اس کے پاس کفن فروش آ کر کہتا ہے، اے بادشاہ، اللہ تیری اصلاح فرمائے، جب تجھ سے پہلا بادشاہ تخت نشین ہوا تو اس نے مرنے سے قبل ہی اپنا کفن، خوشبو اور کافور وغیرہ خرید لیا۔ پھر کفن کو ایسی جگہ لٹکا دیا گیا جہاں ہر وقت نظر پڑتی رہے اور موت کی یاد آتی رہے۔ اے مسلمانوں کے امیر، ہمارے بادشاہ تو اس طرح موت کو یاد کرتے ہیں۔ رومی قاصد کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ قدیر نے فرمایا، دیکھو، جو شخص اللہ عز و جل سے ملنے کی امید بھی نہیں رکھتا وہ موت کو کس طرح یاد کرتا ہے، اسے بھی موت کی کتنی فکر ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت کو یاد کرنے سے سب سے مفید طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس دنیا سے چلے جانے والے چہروں، صورتوں اور ان کے مرنے اور مٹی کے نیچے دفنائے جانے کو یاد کرے، نیز ان کے حالات، عہدوں کو یاد کرے اور غور کرے کہ کس طرح مٹی میں ان کی حسین صورتیں ملامٹ ہو چکی ہیں، کس طرح قبروں میں ان کے اعضاء بکھر چکے ہیں، کس طرح ان کی عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے، کس طرح ان کا مال خرچ ہو گیا اور ان کی بنائی ہوئی عمارتیں اور بسائی ہوئی محفلیں بے رونق ہو گئیں، کس طرح وہ اپنی جوانی پر بھروسہ اور لہو لعاب میں مبتلا ہو کر جلد آنے والی موت سے غافل تھے اور جن ہاتھوں اور پاؤں سے دنیا جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اب ان کے ہی ہاتھ، پاؤں اور جوڑ علیحدہ چکے ہیں۔ جس زبان کے ذریعے وہ گفتگو کیا کرتے تھے، اب اس زبان کو کیڑے کھا چکے ہیں۔ جن دانتوں سے وہ ہنسا کرتے تھے،
اب مٹی ان کے دانتوں کو کھا چکی ہے۔ وہ اپنی موت سے غافل مرنے سے پہلے سالہ سال کی جمع پونجی میں لگے ہوئے تھے کہ خبر ہی نہ ہوئی اور موت آ گئی۔ ملک الموت کی ملک الموت علیہ السلام کی صورت ظاہر ہوئی اور بغیر مہلت دیے ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ سب تصور کرنے کے بعد وہ سوچے گا کہ میں بھی تو ان کے جیسا ہوں اور میری غفلت بھی ان کی جیسی ہے، اور عنقریب میرا بھی انجام وہی انجام ہوگا جو ان سب کے ساتھ ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔